السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے جب اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا تھا تو اس کی ابتدائی مشکلات کے بارے میں۔ جی دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا، لیکن کانگریس نے پاکستان کے قیام کو دل سے قبول نہ کیا۔ ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم قیادت میں پاکستانیوں نے مشکل حالات کے باوجود اپنی آزادی کے تحفظ کا بھرپور عزم کیا۔ انہوں نے حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور رفتہ رفتہ مسائل پر قابو پا لیا۔ قوم نے مثالی جذبوں، محنت اور دیانت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کے اکثر صوبوں سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان خاندانوں پر جو گزری وہ ظلم کی داستان ہے۔ یہ صبر، استقامت اور قربانیوں کی لاسانی بھی مثال بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تمام تر مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود پاکستان بنا اور قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ مملکت خدا داد کے ابتدائی سالوں میں جن مسائل کا قوم کو سامنا کرنا پڑا، چلیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔ جی دوستو، شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، انتظامی مشکلات۔ دوستو، پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں ہندوستان چلے گئے۔ دفاتر خالی ہو گئے۔ دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹرز وغیرہ کی کمی تھی۔ اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کیا۔ ہندوستان جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے۔ ہندوستان جاتے ہوئے سارے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے۔ ان کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے مہاجرین کی آمد۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ لاکھوں خاندان اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جو مسلمان بھارت میں رہنا چاہتے تھے انہیں ہندوؤں اور سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، جو بچے کچے خاندانوں کو مجبوراً پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ دوران ہجرت لاکھوں افرادوں پر حملے ہوئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور کچھ شہید بھی ہوئے۔ یہ بے گھر لٹے ہوئے پریشان حال مسلمان پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کی خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے مہاجرین کی ضروریات پوری کی گئیں۔ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کیمپوں میں گنجائش نہ رہی۔ لوگوں کو جہاں سر چھپانے کو جگہ ملتی ڈیرے ڈال دیتے۔ مہاجرین کی بحالی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ دنیا میں ہجرت کی اتنی بڑی تعداد کا واقعہ کہیں رونما نہیں ہوا تھا۔ ہجرت کے دوران ایسے واقعات بھی ہوئے کہ مسلمانوں کی قتل و غارت میں بھارتی فوج ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ شامل تھی۔ نمبر 3 پہ آتا ہے دوستو اثاثوں کی تقسیم، یعنی جائیداد کی تقسیم۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد اثاثوں کی پاکستان اور بھارت میں متناسب تقسیم انصاف کا تقاضا تھا، لیکن یہاں بھی بھارتی حکمرانوں نے ناانصافی سے کام لیا۔ وہ بہانے سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ وہ پاکستان کی معیشت کو بالکل تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربے استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک میں پاکستان کے 4 بلین روپے جمع تھے۔ یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا۔ یہ حصہ دینے پر بھارت آمادہ نہیں تھا۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے ایک قسط میں 200 ملین روپے دیے، باقی کو روک لیا گیا۔ بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان کو کہا کہ وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو ساری رقم پاکستان کو ادا کر دی جائے گی۔ پاکستان نے سودے بازی نہ کی۔ ادھر گاندھی کو بین الاقوامی برادری میں شرمندہ ہونے کا خوف تھا۔ دوستو، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندوستانی ہر جگہ پر شرمندہ ہی ہوتے ہیں۔ اس نے ساری رقم پاکستان کو ادا کرنے کو کہا۔ مجبوراً 500 ملین روپے کی ایک قسط پاکستان کے حوالے کی گئی۔
بقایا 50 ملین روپے ابھی تک بھارت کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ اس حوالے سے نومبر 1947 میں دہلی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی میٹنگ بھی ہوئی، جس میں معاہدہ ہوا اور دونوں ممالک نے معاہدے کی توثیق بھی کر دی، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ابھی تک نہ ہو سکا۔ دوستو نمبر 4 پہ آتا ہے فوج کی تقسیم۔ یہ ضروری تھا کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوج اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا، لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈ کے تحت رکھا جائے۔ مسلم لیگ نے اس کے موقف کو بالکل تسلیم نہ کیا اور اصرار کیا کہ وہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں۔ حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا کہ بھارت اور پاکستان تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں قائم کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی کابینہ آرڈیننس فیکٹری تو کیا اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ آرڈیننس فیکٹریاں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی آرڈیننس فیکٹری قائم کر سکیں۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولا بھی بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا۔ تنگ آ کر انگریز کمانڈر ان چیف نے اپنے معاہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنا جائز حصہ لینے سے محروم کر دیا گیا۔ جہاں تک افواج کا تعلق تھا، ہر فوجی کو اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے جس ملک کی فوج کا حصہ بننا چاہے بن جائے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان فوجیوں نے پاکستان سے وابستگی کا اظہار کیا۔ نمبر 5 کا آتا ہے دوستو دریائی پانی کا مسئلہ۔ تقسیم برصغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے اور جن 2 یا زیادہ ممالک میں سے دریا گزرتا ہے وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر دوسرے ملک کو آبی وسیلہ سے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر میں اس حوالے سے بھی بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور ان کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سے سیراب کرتے آ رہے ہیں۔ پنجاب 2 حصوں میں منقسم ہوا تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آ گئی۔ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ بھارت سے انصاف کی توقع نہیں تھی۔ اس نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا۔ یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان علاقوں میں فصلوں کی آبپاری کا یقینی ذریعہ دریا ہی ہے۔ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ بھارت کی طرف سے پانی کی بندش سوکھے اور قحط کا باعث بن سکتی تھی۔ پاکستان کی زراعت کا دار و مدار زیادہ تر دریائی پانی پر ہے۔ ایک بڑی زیادتی ریڈ کلف کی سربراہی میں بننے والے حد بندی کمیشن نے کی۔ اس نے سرحد کا تعین کرتے وقت اکثر ہیڈ ورکس مسلم اکثریتی علاقوں میں ہونے کے باوجود بھارت کے حوالے کر دیے۔ یہ سازش پاکستانی زراعت اور معیشت کی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ بھارت نے دریائے ستلج پر ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان نے سخت احتجاج کیا۔ اگر بنتا تو تباہی اور قحط کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے عالمی برادری کو اس مسئلے سے آگاہ کیا گیا۔ عالمی بینک نے اس صورتحال کا جائزہ لے کر پاکستان کی مدد کا اعلان کیا۔ کثیر رقوم مختص کی گئیں اور کافی غور و فکر کے بعد عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالک میں ایک معاہدہ سندھ طاس طے پا گیا۔ 3 دریاؤں یعنی کہ راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا حق مان لیا گیا اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ منگلا اور تربیلا ڈیم جیسے بڑے ڈیم اور 7 لنک کینال بنائے جانے کا منصوبہ بنا۔ سندھ طاس منصوبہ کی بدولت دریائی پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا اور حکومت پاکستان کی فکر دور ہوئی۔ جی دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ دوستو ایک اور بات بھی میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، سارے ہندوستانی اس لیے پاکستان کے خلاف ہیں کیونکہ جو کچھ انہیں میڈیا پر دکھایا جاتا ہے وہ اسی چیز پر یقین کر لیتے ہیں۔ دوستو جیسے ہم اپنی ٹی وی نیوز دیکھتے ہیں
ہمیں جو کچھ دکھایا جاتا ہے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اسی لیے وہ بھی اس بات پر یقین کرتے ہیں جو انہیں انڈیا میں ٹی ویز پر دکھایا جاتا ہے۔ ان کی میڈیا انہیں یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔